ایک زمانے کی بات ہے، ملک خراسان پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی شان و شوکت کا کوئی حساب نہ تھا۔ لاکھوں سوار اور پیادے ہر وقت اس کی خدمت میں حاضر رہتے۔ عدل و انصاف اس کا ایسا تھا کہ اس کے راج میں شیر بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے تھے۔ عدل و انصاف کے معاملے میں وہ ایسا تھا کہ اپنے بیٹے تک کا لحاظ نہ کرتا تھا۔ اسی خراسان میں برسن نام کا ایک دولت مند سوداگر رہتا تھا۔ کاروبار کے لیے وہ خود کبھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلتا، بلکہ اس کے کارندے دور دراز کے ملکوں میں مال لے کر جاتے اور بھاری دولت کما کر لاتے تھے۔ بادشاہ بھی اس سوداگر کا احترام کرتا تھا، اسے اپنے دربار میں عزت کی جگہ پر بٹھاتا تھا اور اس کے ساتھ نہایت مہربانی سے پیش آتا تھا۔ سوداگر کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام حسن بانو تھا۔ اس نے جوانی میں قدم رکھا ہی تھا کہ سوداگر بیمار ہو کر دنیا سے چل بسا۔ چونکہ اور کوئی وارث نہ تھا، لہٰذا باپ کا سب مال و اسباب حسن بانو کے حصے میں آیا۔ حسن بانو اتنی کم عمر ہونے کے باوجود عقل مند تھی۔ اس نے اپنے باپ کے کاروبار کو خوب سنبھالا اور نہایت دانائی اور خوبی سے سارا انتظام کرنے لگی۔ ایک روز کی بات ہے، حسن بانو اپنے عالی شان مکان کی چھت سے بازار کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں ایک بزرگ صورت شخص 40 خادموں کو ساتھ لیے اس طرف سے گزرا۔ حلیہ درویشوں کا ساتھ، لیکن شان کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے پاؤں بھی زمین پر نہیں رکھتا تھا۔ اس کے خادم سونے چاندی کی اینٹیں فرش پر رکھتے اور وہ اس پر قدم رکھتا ہوا چلتا۔ حسن بانو نے اپنی دائی سے جو پاس ہی بیٹھی تھی کہا، اماں یہ بزرگ تو بڑے کمال معلوم ہوتے ہیں جو اس شان و شوکت سے راہ میں چلتے ہیں۔ دائی نے جواب دیا، بیٹی یہ ہمارے بادشاہ کا پیر ہے، مہینے میں 2-4 بار بادشاہ اس کے پاس جاتا ہے اور یہ بھی کبھی کبھی بادشاہ کے پاس آتا ہے۔ دنیا میں اس کے مرتبے کا کوئی درویش نہ ہوگا، سنا ہے بڑا پرہیزگار اور متقی ہے۔ حسن بانو نے یہ سن کر کہا، اگر ایسی بات ہے تو ہمیں اس کی دعوت کرنی چاہیے، تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دائی نے کہا، بیٹی تمہارا دل جو چاہے ویسا ہی کرو۔ اس پر حسن بانو نے فوراً ایک نوکر کو اس پیر کی طرف دوڑایا اور پیغام دیا، حضور کسی روز میرے گھر میں تشریف لائیں تو یہ میری انتہائی خوش قسمتی ہوگی۔ اس پر بزرگ کا جواب آیا، ہم ضرور آئیں گے، کیونکہ آپ کی میزبانی کرنا تو اس کی دعوت کو قبول کرنا سنت ہے۔ ویسے بھی بزرگوں کو لازم ہے کہ چھوٹوں پر مہربانی کریں۔ آج تو ہمیں کہیں کام جانا ہے، کل صبح آئیں گے، ہمارے 40 خادم بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اس خبر کو سنتے ہی حسن بانو نے قسم قسم کے کھانے مٹھائیاں تیار کروائیں اور اپنے مکان کو دلہن کی طرح سجایا۔ پیر صاحب کی نظر کرنے کے لیے کئی تحائف، زر و جواہرات اور اشرفیوں سے بھرے تھال اور ریشمی لباس بھی تیار کرا لیے۔ صبح ہوئی تو پیر صاحب اپنے 40 خادموں کے ساتھ سونے چاندی کی اینٹوں پر قدم رکھتا ہوا حسن بانو کی حویلی میں آیا۔ حسن بانو نے دروازے سے نشست گاہ تک سنہری فرش کروا رکھا تھا۔ وہ اسے روندتا ہوا بڑے ٹھار سے شاہانہ مسند پر جا بیٹھا۔ خادم زر و جواہرات کے تھال لے کر حاضر ہوئے، لیکن پیر نے کہا، یہ مال و دولت میرے کس کام کے؟ لے جاؤ، میں تو درویش ہوں۔ اس کے بعد اشرفیوں کی تھیلیاں اور ریشمی لباس اس کی خدمت میں پیش کیے گئے تو اس نے انہیں بھی قبول نہیں کیا۔ نوکروں نے اب ایک بڑا سا دسترخوان پیر صاحب کے سامنے سجا دیا اور قسم قسم کے کھانے، میوے، مٹھائیاں اس پر چننے لگے۔ جن برتنوں سے نوکروں نے اس کے ہاتھ دھلوائے تھے وہ بھی سونے چاندی کے تھے۔ سونے چاندی کے برتن ہی دسترخوان پر سجے ہوئے تھے۔ یہ سب کر کرا کے خادموں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور کھانا تناول فرمائیے۔ پیر صاحب دل ہی دل میں خوش ہو کر
لیکن بظاہر بے نیازی کا اظہار کرتے ہوئے دسترخوان پر بیٹھ کے یہ شخص دراصل دکھاوے کا پیر تھا، اصل میں بڑا مکار تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے بار بار سونے چاندی کے برتنوں، دیواروں پر لٹکے سنہری پردوں، فرش پر بچھے قیمتی غالیچوں کو دیکھتا اور جی میں سوچتا، یہ سوداگر زادی تو سونے کی کان معلوم ہوتی ہے۔ اتنا مال و اسباب تو کسی بادشاہ کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ کسی طرح اس سارے مال و اسباب پر ہاتھ صاف کرنا چاہیے۔ یہ خیال اس کے ذہن میں اس قدر چھایا کہ اس سے ٹھیک سے کھانا بھی نہ کھایا گیا۔ تھوڑا بہت کھا کر اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ دوسری طرف اس کے خادموں کو کچھ خبر نہ تھی۔ وہ باہر بیٹھے ڈٹ کر کھانا کھا رہے تھے۔ وہ ہر پکوان، مٹھائی اور میوے پر خوب ہاتھ صاف کر رہے تھے۔ کھانے کے بعد خادموں کو عطر پیش کیا گیا۔ جیلی پیر نے کچھ عطر اپنے کپڑوں پر ملا اور پھر حسن بانو کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعائیں دی اور رخصت ہو گیا۔ نوکر چاکر دن بھر اس کی دعوت کی تیاریاں کر کر کے تھک چکے تھے، اس لیے شام ہوتے ہی سب ادھر ادھر پڑ کر سو گئے۔ انہوں نے مال و اسباب کو ٹھکانے پر بھی نہ رکھا اور نہ کھڑکیوں دروازوں کو بند کرنے کا خیال آیا۔ آدھی رات کے وقت اس مکار نے اپنے 40 ساتھیوں کے ساتھ حسن بانو کی حویلی پر ڈاکہ ڈالا اور تمام زر و جواہرات اور دوسری قیمتی چیزیں سمیٹنے لگا۔ کچھ نوکر جاگ اٹھے تو انہیں ان ظالموں نے زخمی کر دیا اور چند ایک کو جان سے مار ڈالا۔ شور سے حسن بانو کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اسے اپنے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو پہچان گئی، یہ تو وہی پیر صاحب اور اس کے 40 ساتھی ہیں۔ افسوس سے ہاتھ ملتی تھی کہ یہ تو وہی مکار ہے جو دن میں بزرگ اور پیر فقیر کا بھیس بنا کر آیا تھا اور ساتھ اس کے ساتھی تھے۔ اب کیا کروں؟ رات تو جیسے تیسے کٹی۔ صبح ہوتے ہی وہ مرے ہوئے اور زخمی ہونے والوں کو چارپائیوں پر ڈال کر بادشاہ کے دربار میں لے گئی اور فریاد کرنے لگی۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ کون ہے اور کیوں ایسے فریاد کر رہی ہے؟ وزیر نے بتایا، یہ برزخ سوداگر کی بیٹی حسن بانو ہے۔ رات اس کے گھر پر ڈاکہ پڑا ہے۔ ڈاکو اس کے کئی خادموں کو زخمی کر گئے اور کچھ کو جان سے مار گئے۔ یہی فریاد لے کر آئی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے حسن بانو کو اپنے سامنے بلوایا اور سب احوال پوچھا۔ حسن بانو نے بتایا، جہاں پناہ، کل میں نے اس پیر کی مہمانی کی تھی جو سونے چاندی کی اینٹوں پر پاؤں رکھتا ہوا چلتا ہے۔ اس نے غضب کیا کہ میرے ہی گھر کو لوٹ لیا، 10-20 نوکروں کو زخمی کیا اور 2-4 کو مار ڈالا اور 11-12 لاکھ روپے کا مال اسباب لے گیا۔ خدا اسے غارت کرے۔ میں نے اسے بزرگ سمجھ کر اس کی میزبانی کی تھی اور اس نے یہ کرتوت دکھایا۔ بادشاہ یہ سن کر ایک دم غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، نادان لڑکی، تیرا دماغ خراب ہے جو ایسے نیک ولی پر اس طرح کی تہمت لگاتی ہے۔ وہ ہمارا پیر ہے اور ہم اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ وہ تو دنیا کے مال کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ یہ سن کر حسن بانو نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور اسے ولی نہ کہیے، وہ شیطان ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اپنے پیر کی شان میں اتنی گستاخی وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس نے گرج کر کہا، اے گستاخ لڑکی کو گرفتار کر کے کوڑے لگائے جائیں اور اس کی زمین جائیداد ضبط کر لی جائے۔ اس کی یہ ہمت ایسے نیک بزرگ پر اتنا بڑا الزام لگاتی ہے۔ اس پر وزیر نے عرض کی، حضور شاید آپ کو یاد نہ رہا، یہ اسی برزخ سوداگر کی بیٹی ہے جس پر آپ نہایت مہربانی فرماتے تھے۔ وہ بچپن میں جب یہ آپ کے دربار میں آیا کرتی تھی تو اس پر بڑی شفقت کرتے تھے۔ اگر آپ نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے تو لوگوں کے دل برے ہوں گے۔
اور وہ سوچنے لگیں گے کہ حضور نے اپنے اتنے قریبی شخص کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو کل کو ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس کی جان بخشی کیے دیتے ہیں، لیکن جو گستاخی کی ہے اس کو ضرور سزا ملے گی۔ اس لیے سزا یہ ہے اس کی حویلی ضبط کر لی جائے، اس کو اس کے ملک سے نکال دیا جائے اور ضرورت جواہرات سے لے کر جھاڑو کے تنکے تک اس کا سارا اسباب شاہی خزانے میں داخل کر دیا جائے۔ شاہی حکم ملتے ہی پیادے گئے اور حسن بانو کی حویلی کا سارا سامان سمیٹ لائے جو اس نقلی فقیر اور اصلی ڈاکو کے ہاتھ سے بچ رہا تھا۔ پھر چند سپاہی حسن بانو اور اس کی دائی کو خراسان سے خاصی دور ایک ویران سنسان جنگل میں چھوڑ آئے۔ حسن بانو پر ایسی مصیبت ٹوٹی کہ دیکھتے ہی دیکھتے کوڑی کوڑی کو محتاج ہوگی۔ وہ حیران ہو کر دائی سے پوچھتی اماں ایسی کیا خطا مجھ سے ہوئی جو میں اس عذاب میں پڑی؟ دائی نے اسے تسلی دی بیٹی گھبراؤ نہیں، صبر سے کام لو، اگر خدا فضل کرے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی حال میں کئی روز گزر گئے۔ ایک روز بھوک پیاس سے اس کی حالت خستہ ہو رہی تھی، وہ خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ بہت تھک گئی تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی جہاں اس کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ سامنے کھڑے ہیں اور درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اے بیٹی غم نہ کر، خدا نے تیری بہتری کے لیے یہ سب سامان کیا ہے۔ اسی درخت کے نیچے 7 بادشاہتوں کی دولت گڑی ہے، اٹھ اور اس خزانے کو اپنے استعمال میں لا۔ حسن بانو نیند سے بیدار ہوتے ہی اپنا خواب دائی کو سنایا۔ دونوں نے مل کر درخت کی جڑ کو ذرا سا کھودا تو 7 کنویں اشرفیوں سے اور 100 صندوق جواہرات سے بھرے ہوئے دکھائی دیے۔ اس کے علاوہ ایک موتی بھی نظر آیا جو مرغابی کے انڈے کے برابر تھا۔ حسن بانو بھوک پیاس سب بھول گئی، اسی وقت خدا کا شکر ادا کیا اور پھر اپنی دائی سے کہا اماں تم اسی گھڑی شہر جاؤ اور ان سب لوگوں کو یہاں لے آؤ جو ہماری حویلی میں رہتے تھے، اور ساتھ کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی لیتی آنا۔ دائی نے کہا بیٹی تمہیں یہاں تنہا چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ اگر تیرے پاس کوئی اور ہوتا تو کوئی مذائقہ نہ تھا، میں چلی جاتی، مگر میرے پیچھے تم پر کوئی اور آفت آ گئی تو کیا ہوگا؟ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ دائی کا بیٹا اور حسن بانو کا دو شریک بھائی ایک فقیر کے بیس کے بدلے میں ان دونوں کو تلاش کرتا ہوا وہاں آ پہنچا۔ وہ دونوں بہت خوش ہوئی، خزانہ ملنے کا حال اسے بتایا اور اسے کچھ رقم دے کر کہا شہر جاؤ، کچھ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ گھر کے باقی لوگوں کو بھی یہاں لے آؤ اور اس کے علاوہ اچھے راج مزدوروں کو بھی لیتے آنا تاکہ یہاں ایک عالی شان عمارت تیار کی جا سکے۔ میری خواہش ہے کہ یہاں ایک بہت بڑا شہر بساؤں، اس کا نام شاہ آباد رکھوں، لیکن ابھی کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ لڑکا شہر گیا، حسن بانو کے حویلی کے تمام لوگوں کو جمع کیا جو حسن بانو کے نکالے جانے کے بعد بدحالی کا شکار تھے۔ وہ جا بجا مانگ تانگ کر گزارا کر رہے تھے۔ ان لوگوں کو حسن بانو کے پاس لایا گیا، سب ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے وہاں پر ایک بہت بڑا خیمہ کھڑا کیا اور سب اس میں رہنے لگے۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ راج مزدوروں کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ اپنے مزدوروں کو ساتھ لے کر میرے ساتھ فلاں جنگل میں چلو۔ پہلے تو سردار گھبرایا، لیکن حسن بانو کے بھائی نے اسے تسلی دی اور ساتھ لے آیا۔ حسن بانو کے پاس پہنچا تو اس کی شان دیکھ کر حیران رہ گیا اور وعدہ کیا جیسی حویلی حسن بانو کہے گی ویسی ہی تیار ہو جائے گی۔ حسن بانو نے اسے تاکید کی کہ جلد سے جلد کام ختم کریں اور یہ خیال رکھیں کہ اس کا ذکر کسی سے نہ کریں، کام ٹھیک ہوا تو بھاری انعام بھی ملے گا۔
کاریگروں نے 6 مہینے میں وہاں ایک خوبصورت حویلی بنا دی۔ حسن بانو نے انہیں اجرت کے علاوہ اور بھی بہت کچھ انعام دیا اور ساتھ ہی انہیں حویلی کے ارد گرد ایک عالی شان شہر بسانے کا حکم دیا۔ اس پر کاریگروں نے کہا، بادشاہ کی اجازت کے بغیر ہم نیا شہر نہیں بسا سکتے۔ حسن بانو نے جواب دیا، تم اس کی فکر نہ کرو، بادشاہ کی اجازت لینے کا بندوبست میں کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے مردانہ لباس پہنا اور ایک خوبصورت عربی گھوڑے پر سوار ہوئی اور چند خادموں کو لے کر خراسان کی طرف روانہ ہوئی۔ بادشاہ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے اس نے جواہر سے بڑا ایک تھال اور یاقوت کا بنا ایک مور ساتھ لے لیا۔ شاہی دربار میں پہنچ کر اس نے درباروں کے ذریعے اطلاع کروائی کہ ایک سوداگر زادہ حاضر ہوا ہے اور باریابی کا شرف چاہتا ہے۔ بادشاہ نے اسے اندر بلایا۔ حسن بانو بادشاہ کے سامنے پیش ہو کر شاہی آداب بجا لائی اور جواہر کا تھال اور یاقوتی مور نظر کے طور پر پیش کیے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے اور تم کس شہر سے آئے ہو؟ حسن بانو نے عرض کیا، خاکسار کو بہرام کہتے ہیں اور میں نیشا پور سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، اس مملکت میں کیا کام ہے؟ حسن بانو نے کہا، میرا باپ نیشا پوری میں سوداگری کیا کرتا تھا۔ بدقسمتی سے پچھلے کچھ دنوں سے بصرے کے قریب ایک جہاز پر اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ اکثر حضور کے عدل و انصاف کا ذکر کیا کرتا تھا، اس لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کی بڑی آرزو تھی جو آج خدا کے فضل سے پوری ہوئی۔ مجھے یہاں سے کچھ دور جنگل میں ایک مقام پسند آیا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو وہاں ایک شہر بسا کر قیام کروں اور اس کا نام شاہ آباد رکھوں۔ بادشاہ اس کی شائستہ گفتگو سن کر بہت خوش ہوا اور اسے خلعت عطا کی اور کہا، اے نوجوان، اگر تیرے ماں باپ نہیں رہے تو رنج نہ کر، آج سے تو مجھے اس کی جگہ سمجھ، جو چاہے کر، جو چاہے لے جا۔ حسن بانو نے آداب بجا لا کر عرض کی، اگر حضور اس خادم کو شہزادوں کا رتبہ دینا چاہتے ہیں تو گزارش ہے کہ اس کے لائق کو کوئی خطاب بھی عطا فرمائیے تاکہ میری عزت میں اضافہ ہو۔ اس پر بادشاہ نے اسے ماہ روشاں کا خطاب ادا کر کے اپنے درباریوں میں شامل کیا اور حکم دیا، شہر کے تمام معمار کاریگر اس جنگل میں جا کر شہر بسانے میں مدد کریں۔ حکم کی دیر تھی، دیکھتے ہی دیکھتے جنگل میں منگل ہو گیا۔ حسن بانو نے بھی یہ قاعدہ اختیار کیا کہ ہر 5ویں 10ویں روز اسی مردانہ لباس میں بادشاہ کی خدمت میں حاضری دیتی۔ دن رات کی محنت کے بعد کاریگروں نے 2 برس میں شہر کی تعمیر کا کام مکمل کیا۔ حسن بانو نے کاریگروں کو بہت سا انعام دے کر رخصت کیا اور اس کے بعد اکثر بادشاہ کی خدمت میں رہنے لگی۔ ایک دفعہ وہ بادشاہ کی خدمت میں آئی اور اپنے پیر سے ملاقات کے لیے جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ حسن بانو نے کہا کہ اگر مناسب سمجھے تو مجھے بھی ساتھ لے جائیں تاکہ ایسے بزرگ کی زیارت کر سکوں۔ بادشاہ راضی ہو گیا اور اسے ساتھ لے کر پیر کے ہاں پہنچا۔ پیر کے سامنے اس نے ماہ روشاں یعنی حسن بانو کی بہت تعریفیں کی۔ اس پر حسن بانو نے ہاتھ جوڑ کر اس نقلی پیر سے کہا، اگر آپ اس ناچیز کے گھر کو رونق بخشیں تو یہ میرے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا۔ پیر صاحب نے آنے کا وعدہ کر لیا۔ اس کے بعد حسن بانو نے بادشاہ سے عرض کی، شاہ آباد خراسان سے کافی دور ہے، پیر صاحب کو وہاں جانے میں تکلیف ہوگی۔ برزخ سوداگر کی وہ حویلی جو کئی برس سے خالی پڑی ہے چند روز کے لیے عنایت کر دیں تو یہ غلام اس ولی کی ضیافت وہیں کریں گے۔ بادشاہ نے کہا، اے مائے روشاں، وہ حویلی ہم نے تجھ کو بخشی، اب جیسے جی میں آئے کر۔ حسن بانو اسی مردانہ بیس میں اپنے نوکروں چاکروں کے ساتھ اسی حویلی میں داخل ہوئی اور فوراً اس کی مرمت اور صفائی کا حکم دیا۔ اس کے بعد ضیافت کا سامان شاہ آباد سے منگوایا اور پہلی دعوت سے کہیں بڑھ کر
बंदोबस्त किया। फिर पीर साहब को वहाँ आने की दावत दी। पीर साहब अपनी आदत के मुताबिक सोने चांदी की ईंटों पर पाँव रखते हुए आए। हवेली की सज धज देखकर इसकी आंखें खुल गई। दिल में सोचने लगे, अब तो यहाँ पहले से 10 गुना आला दर्जे का सामान है, वो सब पार कर लेना चाहिए। हसन बानो ने पहले की तरह ज़रो जवाहरात और अशरफियाँ पीर की खिदमत में पेश की और पहले की तरह वो मकार इसे ठुकराता गया कि हमें दुनिया के माल का लालच नहीं। हसन बानो ने वो तमाम ज़रो जवाहरात और सोने चांदी के बर्तन हवेली के ताकों में रखवा दिए ताकि पीर साहब की नज़र पड़े तो इसकी तबीयत में लालच और बढ़े। 2-4 लुकमे खाने के बाद ही पीर साहब दुआएं देते हुए रुखसत हुए। हसन बानो ने नौकरों को ताकीद कर दी, जो चीज़ जहाँ पड़ी है वहीं पड़ी रहने दो, लेकिन होशियार होकर रहना। इधर एक रुक्का कोतवाल के नाम लिखा कि आज की रात मुझे इस हवेली पर डाका पड़ने की खबर मिली है, तुम अपने सिपाही ले आओ और गाद में बैठ रहो। कोतवाल शाम होते ही 200 सिपाहियों का दस्ता लेकर आ गया और सिपाही हवेली के अंदर छुपकर बैठ गए। आधी रात के वक्त वो मकार पीर अपने 40 साथियों के साथ आ पहुंचा। हवेली जो पट खुली थी, पीर के नौकरों ने जल्दी जल्दी सामान समेट कर गठरी बांधे सरों पर उठा लिए। जब वो ये सब बाहर की तरफ बढ़े तो गाद में बैठे हुए सिपाही अपनी अपनी जगह से कूदे और इन सब की मशकें कसकर इनकी गठरियाँ इनके गले में डाल दी। इस सारे हंगामे में शोरो गुगा हुआ और पूरे शहर को पता चल गया कि रात को माहे रोशां की हवेली पर डाकुओं ने दावा बोला है। अगले रोज़ हसन बानो बादशाह की खिदमत में हाजिर हुई तो बादशाह ने दरियाफत किया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, सुना है रात को तुम्हारी हवेली पर डाकू आए थे। हसन बानो ने कहा, जी हाँ ऐसा ही हुआ था, लेकिन खुशकिस्मती से कोतवाल बर वक्त आ पहुंचा, वरना मैं लुट जाता। ये सुनकर बादशाह ने कोतवाल से कहा, इन सब मुजरमों को फौरन हमारे सामने पेश किया जाए। हुक्म की देर थी। कोतवाल ने सब चोरों को इनके सरगुना समेत बादशाह के सामने पेश किया। इसके बाद कोतवाल ने लूट के असबाब के अलावा चोरी और नकब जनी के आलात, कमंदे और हथियार भी बादशाह के सामने रख कर बताया कि ये सब इनसे बरामद हुआ है। पीर साहब की सूरत देखकर बादशाह को सख्त अफसोस हुआ। दिल में कहा, मैं तो इसे अपना पीर बना रखा था और ये बहुत बड़ा बुजुर्ग समझता था, लेकिन ये चोर और डाकू निकला। इसने गज़बनाक होकर हुक्म दिया, इन सबको अभी फांसी दी जाए ताकि फिर किसी को ऐसी दगाबाजी की जुर्रत ना हो सके। बादशाह के ज़ुबान हिलाने की देर थी। जल्लाद ने फौरन सब काम तमाम किया। असली शैतान अपने अंजाम को पहुंच गया तो हसन बानो के दिल को तसल्ली हुई। वो अपनी जगह से उठी और बादशाह से कहा, आज खुदा ने मुझे आपके सामने सर खुरू कर किया है। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? तब हसन बानो ने अपनी असली सूरत दिखाई और बताया, मैं बरज़ह सौदागर की वही बेटी हूँ जिसे बदमाश ने लूटा था, मगर इस वक्त आप मेरी बात पर यकीन करने पर राजी ना हुए। मुझे बेजुर्म खता सज़ा भुगतना पड़ी और आपने मुझे शहर बदर कर दिया। अब मैं कहती हूँ कि मेरे बाप का सारा माल इस मकार के घर में ही पोशीदा है, खुदवा कर देखे तो ज़रूर निकलेगा। जब पीर साहब की हवेली की खुदवा कर देखा तो वहाँ से वो तमाम माल बरामद हुआ। चंद रोज़ बाद हसन बानो ने बादशाह को शाह आबाद बुलाकर इसकी दावत की। दावत के बाद बादशाह को अशरफियत से भरे हुए 7 कुएं दिखलाए और हाथ बांध कर अर्ज की, हुजूर अपने खादमों को हुक्म दीजिए इन तमाम अशरफियों और माल असबाब को ले जाकर शाही खजाने में दाखिल करें। लेकिन बादशाह का हुक्म पाकर जब खादमों ने अशरफियों को कुएं से निकालने के लिए हाथ बढ़ाए तो वो अशरफियाँ सांप बिच्छू बन गई। सब खादम डर कर पीछे हट के वापस आकर जब उन्होंने बादशाह से अहवाल बयान किया तो वो बहुत हैरान हुआ।
دوسری طرف حسن بانو کو یہ بات سن کر بہت پریشانی ہوئی، اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ بادشاہ حسن بانو کو ساتھ لے کر اس کنویں پر آیا، دیکھا کو پہلے کی طرح اشرفیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے حسن بانو سے کہا، بیٹی ہاتھ بڑھاؤ اور اشرفیاں نکالو۔ حسن بانو نے ہاتھ بڑھا کر اشرفیوں کی مٹھی بھر لی۔ ان کی حالت میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی، مگر جب کسی اور نے ہاتھ میں لینا چاہا تو وہ فوراً سانپ بچھو کی شکل اختیار کر گئی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے کہا، بیٹی یہ مال و اسباب خدا تعالیٰ نے تمہاری ہی قسمت میں لکھ رکھا ہے، تم مالک و مختار ہو، جس طرح چاہو خرچ کرو، کوئی دوسرا اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا۔ حسن بانو یہ تسلی آمیز باتیں سن کر بہت خوش ہوئی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ بادشاہ نے کہا، تمہارا مال ہے، جیسے چاہو۔ اس طرح کی زبردست اور انٹرسٹنگ کہانیاں سننا چاہتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔